نسیم وکی، جنہیں آپ نے انڈیا کے معروف شو دی کپل شرما شو کے ساتھ ساتھ مختلف ٹی وی ڈراموں اور سیریل میں دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نسیم وکی نے فیصل آباد سے یہاں تک کا سفر کیسے کیا؟ کون سا وہ اداکار تھا جو بچپن ہی سے آپ کے ساتھ تھا اور دونوں نے سٹرگل اکٹھے کی اور مشکلات کا سامنا کیا اور دونوں آج ایک بڑے مقام پر ہیں؟ کیسے امان اللہ خان اور حاجی البیلا نے آپ کو سپورٹ کیا؟ یہ کیا داستان ہے؟ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ شہرت کی بلندیوں پر آ کر کون سی ساتھی اداکارہ سے شادی کی، یہ کیا کہانی تھی؟ اور یہ بھی کہ کون سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور کون سی فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں، یہ تمام باتیں جاننے کی۔ اچھا آپ بتائیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ جی میں انجینئر ہوں۔ کیا بناتے ہیں آپ؟ میں چرس والے سگریٹ بناتا ہوں۔ 1978 کو فیصل آباد کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہونے والے نسیم وکی، جو بچپن ہی سے انتہائی وٹی اور شرارتی تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ کامیڈی کے میدان میں اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنی ذات کے لیے بھی کچھ الگ کریں۔ اسی کے لیے انہی کے ایک اور دوست جنہیں نبیل ظفر، جنہیں آپ نے بلبل ڈرامے میں دیکھا ہوگا، وہ بھی آپ کے ہی محلے میں رہتے تھے۔ دونوں کو اداکاری کا بہت شوق تھا اور دونوں چونکہ ایک اسکول میں پڑھتے تھے، اسی لیے دونوں اپنے ذاتی شوق کو پورا کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھا کرتے اور گھر والوں سے چھپ چھپا کر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے جایا کرتے۔ اور جیسا کہ فیصل آباد کی مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ہنسی مزاح اور کامیڈی کی مٹی ہے، وہاں سے کامیڈین ہی جنم لیتے ہیں، تو وہاں پر آپ لوگ ٹی وی شوز دیکھتے، اسٹیج ڈرامے دیکھتے اور اپنے شوق کو پورا کرتے۔ اسی دوران ایک یوں ہوا کہ آپ کو ایک چھوٹے سے ڈرامے میں چانس مل گیا۔ وہ چونکہ ایک جو اور اداکار یہ کام کر رہا تھا، وہ عین وقت پر کوئی فوتگی کی وجہ سے کام پر نہ آ سکا اور نسیم وکی صاحب کو ان کی جگہ پر کام کرنے کا موقع ملا۔ بس پھر یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کا پڑھائی میں جی نہیں لگتا تھا، آپ ڈرامے کرنا چاہتے تھے نبیل ظفر کے ساتھ، اسی لیے آپ لوگ پھر فیصل آباد سے آگے نکل کر لاہور شہر آ گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات افتخار ٹھاکر، ناصر چنیوٹی، آغا ماجد اور سلیم البیلا سے ہو گئی، جو اسی وقت سٹرگل کر رہے تھے۔ نسیم وکی بھی انہی کے کاروان میں شامل ہو گئے، جنہیں لیڈ کرنے کے لیے امان اللہ خان اور حاجی البیلا مرحوم موجود تھے۔ اور یہ دونوں ایسے شجر سایہ دار تھے جن سے روشنی، چھاؤں اور پھل لے کر بہت سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ حاجی البیلا اور امان اللہ خان کی جوڑی بھی مشہور تھی، لیکن جب یہ چھوٹے فنکار، جن میں پھر ظفری خان کا بھی اضافہ ہوا، انہی میں سے نسیم وکی سب سے زیادہ وٹی تھے اور سب سے زیادہ یہ کام کرنا جانتے تھے، اسی لیے سب کا محبوب نظر نسیم وکی بھی ٹھہرا۔ آپ نے پھر یوں کام کیا کہ ایک سٹیج ڈرامے میں، جو کہ لاہور کے آرٹ کونسل میں ہو رہا تھا، وہاں پر امان اللہ خان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا اور امان اللہ خان نے آپ کا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اور پھر جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب امان اللہ خان کسی کا ہاتھ کھڑا کر دیتا تھا، اس کا رزق لگ جاتا تھا۔ نسیم وکی کے ساتھ بھی امان اللہ کی سپورٹ ملنے کے بعد یہی ہوا، اور پھر بہت پہلے ہی اپنے ساتھی فنکاروں سے آپ ٹی وی اسکرین پر آ گئے۔ دی فیملی فرنٹ کے نام سے ایک پروگرام ہوا، جس میں ایک پاگل سے لڑکے کا روپ آپ نے کیا، اور وہ کردار کا نام خوشیاں تھا، جو کہ بہت عقل مند تھا لیکن بظاہر پاگل معلوم ہوتا تھا۔ اس کی کنٹینیوٹی یہی ہوتی تھی کہ وہ دوسروں سے کام کرواتا تھا اور پھر کہتا کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ بس ناظرین، اسی کے بعد نسیم وکی کا مستقبل روشن ہوتا گیا، آپ کام کرتے گئے، رائٹر اور ڈائریکٹر تک کا بھی سفر کر لیا، اور اس وقت تھیٹر انڈسٹری میں وہ واحد ایکٹر اور فنکار تھے جو ڈائریکشن بھی کر رہے تھے، اور پھر آپ کی مقبولیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی کے بعد ناظرین، آپ کو شہرت تب ملی جب آپ انڈیا گئے اور انڈیا کے ٹی وی شوز میں کمپٹیشن ہوا، جس میں انڈیا کے ججز نے کہا تھا کہ اس کا فائنل پاکستان کو نہیں جیتنے دینا اور یہ انڈیا ہی جیتے گا، لیکن آپ نے فائنل میں کچھ ایسی کارکردگی دکھائی کہ وہ جو ججز تھے ان میں سے 2 ججز ناراض ہو گئے کہ نہیں، یہ نسیم وکی ہی جیتے گا اور اسے ہی ہم نے جیتنے دینا ہے، لیکن جو مالکان
حکمران تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی پہلی پوزیشن نہیں آنے دینی، لیکن نسیم وکی کو پھر جب فاتح ٹھہرایا گیا تو اس کا 1 کروڑ روپیہ انعام تھا، جسے وصول کر کے جب وہ پاکستان آئے تو روڈ پر لوگ نکل آئے اور ان کے گلے میں ہار ڈال کر استقبال کیا۔ نسیم وکی کی زندگی کا یہ لمحہ ناقابل فراموش ہے۔ اسی کے بعد ناظرین، نسیم وکی نے انڈیا کے اور بھی ٹی وی شوز کے لیے کام کیا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جس کے بعد دا کپل شرما شو کے اونر کپل شرما سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ کپل شرما نے آپ سے کہا کہ جس طرح پاکستان میں کامیڈی تھیٹر اور ڈرامے ہوتے ہیں، انڈیا میں ایسے نہیں ہوتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں بھی ایسے ہوں، تو آپ ہماری معاونت کریں۔ تو نسیم وکی نے انہیں ایک آئیڈیا دیا اور اس طرح کا ایک پروگرام وہ پہلے پاکستان میں بھی شروع کر چکے تھے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بند کرنا پڑا تھا۔ کپل شرما نے جب انہیں وہ آئیڈیا دیا تو نسیم وکی اور کپل شرما دونوں نے ایک مل کر پروگرام کا آغاز کیا، جس کا نام کامیڈی نائٹ ود کپل رکھا گیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں ہی اس پروگرام نے وہ کامیابیاں اور شہرت سمیٹی کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ نسیم وکی بھی اس پروگرام کا لازمی حصہ ہوتا تھا، جس میں وہ نوکر کا کردار ادا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ پیسے کی کمی نہیں ہے۔ یہ ڈائلاگ ان کا بہت مشہور ہوا اور یہ ڈرامہ بھی بڑا مقبول ہوا۔ اور کپل شرما شو، جس کی بنیاد نسیم وکی نے رکھی تھی، وہ آج تک جاری و ساری ہے اور اس وقت بر صغیر کا سب سے مشہور کامیڈی شو ہے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو آپ نے اپنی ایک ساتھی اداکارہ سے شادی کی جو آپ کی مرہون منت ہی ایکٹنگ میں آئی تھی اور آپ کو ان سے محبت ہو گئی تھی، اور ایکٹنگ میں آنے کے باوجود بھی جب آپ کی اس سے شادی ہوگی تو اس نے یہ فیلڈ چھوڑ دی اور گھر کا چولہا ہانڈی سجا لیا، اور نسیم وکی بھی اس بات پر بڑے خوش ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو وسیم وکی کی بتاؤں کہ صرف اپنی بچوں کے لیے ہی نہیں، انہوں نے ایک ایسی بچی بھی پالی تھی جو کہ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے وہ اچھے کام کیے کہ آج ان کو صلہ مل رہا ہے، اور پھر اس بچی کی پرورش کرنے کے بعد اس کو شایان شان اپنے بچوں کی طرح ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور کیسر پیا جو نسیم وکی کے شاگرد بھی تھے، انہی کے ساتھ آپ نے اس کی شادی کر دی اور ان کی ذاتی زندگی بڑی خوش و خرم جا رہی ہے۔ کیسر پیا بھی اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنا سب کچھ نسیم وکی کو قرار دیتے ہیں۔ نسیم وکی صاحب نے جب پہلی مرتبہ گاڑی لی تھی تو ناظرین، حاجی البیلا صاحب جو کہ معروف ٹی ایکٹر تھے، انہوں نے آپ کو بہت دعائیں دی تھی اور کہا تھا کہ آپ بہت ترقی کریں گے، اور یہی ترقی ہی آپ کی آج تک جاری ہے۔ اسی کے بعد ناظرین، افتخار ٹھاکر کی اگر میں بات کروں، انہوں نے وسیع شاہ کے پروگرام زبردست میں بتایا تھا کیسے نسیم وکی انہیں اسٹیج ڈرامے میں جگت کرتے تھے اور اس جگت کا پھر فور جواب بتا دیتے تھے، اور یہ کنٹینیوٹی صرف نسیم وکی میں تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نسیم وکی کتنا بڑا شخص ہے اور کتنا بڑا فنکار ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ نسیم وکی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔